مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین باہر نکل آئے، بھارتی فوج پر حملہ کر دیا، متعدد بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کیا انقلاب آنے لگا ہے؟ آخر کار کشمیری خود ہی بھارتی مظالم کے خلاف نکل آئے۔ بھارتی فوج کے دانت کب کب آنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر بھارت کے مسلسل ظلموں کی وجہ سے بالآخر کشمیری ہی میدان میں آ گئے۔ کشمیریوں نے اپنے طور پر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، اس بات سے تو آپ سب ہی واقف ہیں کہ بھارت نے گزشتہ کئی مہینوں سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی ہر حد پار کر دی ہے۔ بھارت نے کشمیریوں پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھایا اور ظلم و ستم کی شاید ایسی داستان آج سے پہلے کہیں بھی دیکھنے کو نہ ملی جو بھارت نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے۔ بھارت کو جب نظر آیا کہ کشمیریوں کو پوری دنیا سے حمایت مل رہی ہے اور شاید کہیں ایسا وقت نہ آ جائے جب کشمیری اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو جائیں، اس لیے بھارت نے مظلوم کشمیریوں کو کشمیر میں ہی لاک ڈاؤن کر دیا۔ کیا ایسا کبھی کوئی برداشت کر پائے گا؟ اس کو اسی کے گھر میں بند کر دیا جائے۔ بھارت نے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کر کے ان پر ہر طرح کی روزمرہ کی زندگی کی سہولیات بند کر دیں۔ اس حوالے سے پوری دنیا نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، لیکن بھارت نے کسی کی بھی بات نہ مانی۔ پاکستان نے جنرل اسمبلی کے فورم پر بھی جا کر کہا کہ اگر کشمیریوں کے خلاف ظلم و ستم نہ روکا گیا تو دنیا میں مسلمانوں کے غم و غصے کا بڑا الزام بھارت پر جائے گا۔ بھارت نے تب بھی دنیا کے سامنے اس بات کو اس طرح سے ٹال دیا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ساتھ ہی کشمیر کے حوالے سے اپنے آئین میں تبدیلی بھی فوری طور پر کر دی۔ اس حوالے سے بھارت نے اپنے بھارتی شہریوں کو اجازت دی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر آباد ہو جائیں، اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ بھارت نے دہلی شہر سے کئی ہزار لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے بعد بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر آباد ہو جائیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے یہ چالاک قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ بھارت چاہتا تھا کہ وہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ جہاں کشمیری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، تو وہاں ہی جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے گا اس وقت تک ہندو برادری کی ایک کثیر تعداد مقبوضہ کشمیر میں آ چکی ہوگی۔ تو اگر تب بھارت کو یہاں پولنگ کروانی پڑے بھی تو وہ کروا لے گا اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر کروا دے گا کہ یہاں تو ہندوؤں کی زیادہ اکثریت ہے۔ بھارت نے ایک چال کے تحت ہی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر بھیجا ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کی مانے تو ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے حملے میں 4 بھارتی فوجی ہلاک اور 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کشمیری مجاہدین بھارتی ظلم کے خلاف باہر نکلے ہوں، لیکن جب سے بھارت نے مظلوم کشمیریوں کے خلاف لاک ڈاؤن کیا ہے تب سے کشمیری مجاہدین اس ظلم کے خلاف بڑی تعداد میں نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حملہ آوروں نے سوپور کے علاقے نور باغ میں عہد بابا کراسنگ کے نزدیک واقع چیک پوسٹ پر سینٹریل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کی ایک مشترکہ پارٹی پر فائرنگ کی، جس سے 4 ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد بھارتی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت شہید کشمیریوں کو خفیہ طور پر دفنانے لگا ہے۔ یہ بھارت کے ظلم کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں اگر کسی مجرم کو بھی پھانسی دی جائے تو اس کو پھانسی پر چڑھانے کے بعد اس کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن کشمیر میں اس کے برعکس کیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے جہاں مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کی ہر حد توڑ دی گئی تھی، وہیں اب بھارت نے انسانیت کی بھی ہر حد پار کر دی اور کشمیریوں کو شہید کر کے ان کے لواحقین کو ان کی آخری رسومات ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، جو کہ بھارت کا دوگلا پن صاف صاف ظاہر کرتا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شوپیاں میں جمعے کے روز بھارتی فوج کی جانب سے 2 مقامی مجاہدین کو شہید کر دیا گیا، اور ان دونوں شہید کیے گئے مقامی مجاہدین کی لاشوں کو ان کے لواحقین کے سپرد نہیں کیا گیا، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے
کہ بھارت جو دنیا کے سامنے اپنا اور چہرہ دکھاتا ہے اور اس کا اصل چہرہ کچھ اور ہی ہے۔ اس حوالے سے جموں و کشمیر پولیس کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ شوپیاں کے رہنے والے 2 کشمیریوں کی لاشیں سری نگر کے ایک ہاسپٹل میں کورونا وائرس کی جانچ کے بعد شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ پہنچائی گئیں، جہاں بھارتی فوج کے حکام کی جانب سے ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ جموں و کشمیر پولیس کے ترجمان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قدم قدم وادی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے پیش نظر کیا گیا۔ جموں و کشمیر پہلے ہی کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اس لیے وہاں لوگ کافی تنگی کا شکار ہیں کیونکہ ان تک روزمرہ کی ضروریات کا سامان بھی نہیں پہنچا اور وہاں بہت سے لوگ کئی روز سے بھوکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ پوری بھارت کی طرح اب مقبوضہ کشمیر میں بھی کورونا وائرس کی صورتحال خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بارہمولہ سے وابستہ ایک 70 سالہ بزرگ جو کہ کورونا وائرس کا شکار تھا وہ ہسپتال میں ہی انتقال کر گیا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بزرگ کے انتقال کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 346 تک پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے باعث ریڈ زون قرار دیے جانے والے علاقوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ان علاقوں کی تعداد حیرت انگیز طور پر بڑھ کر 80 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بھارتی پنجاب کے ضلع پٹھان کوٹ کے مختلف قرنطینہ مراکز میں قرنطینہ کی مدت مکمل ہونے کے باوجود تقریباً 1200 کشمیریوں کو وہیں محصور کر دیا گیا ہے اور ان کو واپس گھروں کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لوگوں نے اپنی مذکورہ مدت قرنطینہ مراکز میں پوری بھی کر لی، لیکن پھر بھی ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے لگ بھگ 1200 کشمیری محنت کشوں نے مقبوضہ علاقے میں اپنے گھروں کو واپسی کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے حریت رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حریت تنظیموں اور حریت رہنماؤں نے بھارتی فوج کے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی کارروائیوں پر تشویش اور کورونا کی وبا کے پیش نظر جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھا جائے تو حریت رہنماؤں کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے۔ بھارت نے جہاں کشمیریوں پر پہلے ہی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، وہاں علاج کے لیے کسی قسم کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، اور اس سنگین صورتحال کے دوران بھی بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ بھارتی حکومت اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہی کہ اس وقت پوری دنیا کن حالات سے گزر رہی ہے، اور وہ ابھی بھی مسلسل کشمیریوں پر ظلم ڈھانے میں مصروف ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کے گھروں میں جا کر لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا کی آڑ میں بھارتی فوج اپنے خطرناک عزائم سے باز نہ آتے ہوئے کشمیری نوجوانوں کو اٹھا رہا ہے۔ پوری دنیا سے تو ویسے ہی کشمیر کا رابطہ پہلے سے ہی منقطع ہے۔ اس حوالے سے بھارت نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کورونا کو بہانہ بنا کر مظلوم کشمیریوں پر جاری ظلم و ستم کو اور بڑھا دیا ہے۔ اور آج کا یہ واقعہ جس میں کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملہ کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کیونکہ جب مظلوم کشمیریوں کو کہیں سے بھی مدد نہ ملی تو انہوں نے خود اپنے طور پر ہی اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستو یہ بات بڑی قابل افسوس ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے کشمیری لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا میں اس بات کو کیا، پوری دنیا کے سامنے اس معاملے کو رکھا کہ کشمیر میں اس وقت وہاں کے رہنے والے لوگوں پر بھارت ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو اس ظلم و ستم سے جو ہے بچانا چاہیے۔ لیکن تمام مسلم ممالک جو ہیں ان میں سے صرف چند ایک نے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ان میں سے امریکہ نے بھی اس بات کا تو ذکر کیا کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہاں پر کچھ خدشات اس طرح کے تھے کہ ممکن تھا کہ اگر ان کو ثالثی کے کردار کے لیے بلا لیا جاتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھارت کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو اس ساری صورتحال میں 2 ایسے ممالک تھے جن کا پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، پاکستان کے ساتھ وہ سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جن دنوں کشمیری لوگوں پر ظلم و ستم کا دائرہ کار بڑھایا گیا، ان کو اپنے گھروں میں محصور کیا گیا، انہی دنوں میں متحدہ عرب امارات نے نریندر مودی کو انعامات سے نوازا، اور اسی طرح سے سعودی عرب نے اس معاملے میں جو ہے وہ کچھ خاص مداخلت نہیں کی۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کا اور کشمیریوں پر ظلم ہونے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتے کہ ان کو روکا جا سکتا، نریندر مودی کو سمجھایا جا سکتا تھا۔ چونکہ اگر متحدہ عرب امارات کی بات کی جائے
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए दूसरे मुस्लिम ममालिक की, जिनमें तुर्की भी शामिल है, मलेशिया भी है और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, उनकी तरफ से हमें कोई खातिर-खा कोशिश नजर नहीं आई। कोशिश नजर आई लेकिन उस हद तक नहीं कि इस मामले को हल किया जा सके। जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त वहां पर जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, कोरोना वायरस का बहाना बनाकर उनको कत्ल किया जा रहा है, तो आखिर जुल्म कितना अरसा चलता, कितना अरसे तक जो है उनको दबा के रख सकते थे। आखिरी एक दिन होना था और आज भारत ने देख लिया कि वो जो जुल्मों से तम कर रहे हैं, आखिर आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो उतने ही जोर से बाहर निकलेगा। आपने उनको घरों में कैद कर दिया, उनकी इज्जतों को तार तार किया, उनके नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, खवातीन पर जुल्मों से तम किए गए। भाइयों के सामने, बाप के सामने बेटियों की, बच्चियों की, बहनों की इज्जतें लूटी गई। तो इसके नतीजे में अब क्या होना था? यही होना था। जिस तरह से भारत के लोगों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है, मैं इस मामले में ये कह सकता हूँ कि अगर भारत ने ये जुल्म का रास्ता अपनाए रखा, इससे बाज ना आया, तो कश्मीरी लोग किसी का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत अरसा जुल्मों सितम सह लिया है, इंतजार किया है, लेकिन अब मुमकिन है कि वो अपनी मदद आपके तहत भारत को सबक सिखाने के मकाम पर आ चुके हैं और भारत को नाकों चने चबवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी तो दुआएं तमाम उम्मत मुसलमा और अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हैं कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब फरमाए, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके दिलों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी जान उनके लिए हाजिर है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं। सो दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि अपने कश्मीरी भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको आज़ादी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।